بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اشتہار دیکھیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت نے اپنی کارکردگی اشتہاروں کی حد تک کئی گنا کر دی ہے۔ یہ اشتہار دیکھیے اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے، شہباز شریف کی پرفارمنس جس طرح سے دکھائی گئی ہے، اس کے بارے میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بظاہر لگ رہا ہے جی بڑی زبردست پروڈکشن کی گئی ہے، ایک چھپایا گیا ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے، اچھا بچی کچھ لکھ رہی ہے اور بڑا ایک سسپینس کریٹ کیا گیا ہے، پھر اچانک بچی ان کو دیکھتی ہے اور پھر سوال و جواب بھی سنیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹی آپ کا؟ تھینک یو انکل۔ جی میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا، لوگ کہتے تھے کہ سب کچھ خراب ہو گیا ہے اور ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا، لیکن آپ بھی تو ایک سال میں ہی یوں نیچے جاتے پاکستان کو یوں اوپر اٹھا دیا۔ لے جی، یوں جاتے کو یوں اٹھایا ہے صرف ایک سال میں۔ یہ جو یوں اٹھایا ہے نا، یہ کس کس جگہ اٹھایا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو ذرا رکیے، ٹھہریے، صبر کیجئے، پہلے یہ دیکھ لیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس ساری چیز کو ہضم کرنا کہ یہاں سے یہ یوں سے ایک سال میں یوں کیسے ہوا، وہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے سنیے۔ مشترکہ کاوشوں قوم پاکستانیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر میرے پورا فضل و کرم کیا۔ پاکستان اڑان کے لیے تیار ہے، ترقی اور خوشحالی کے لیے تیار ہے۔ We're together and all of us will make Pakistan a great nation۔ لے جی، پاکستان تیار ہے، یہ اڑان کے لیے تیار ہے۔ اب اس طرح سے تیار ہے کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ غریب نہیں، غربت سے نیچے ہیں۔ 2 کروڑ 65 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، 2 کروڑ 65 لاکھ بچے۔ تو یہ بچی تو چلیں خوش قسمت ہے، پڑھ رہی ہے، لیکن 2 کروڑ 65 لاکھ بچے باہر ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجی صاحبہ سرکاری اسکول پرائیویٹائز بھی کر رہی ہیں۔ پاکستان comes first۔ Absolutely۔ اور اب ہم سب کو آگے کیا کرنا ہے؟ آگے بیٹی یہ کرنا ہے۔ ویسے یہ تو جواب شہباز شریف صاحب دیں گے کہ بیٹی آگے کا کرنا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے آگے ابھی مزید پکڑ دکڑ کرنی ہے، پیکا ایکٹ ہے، اس طرح کے قانون اور لانے ہیں، نیب کے حوالے سے جو قانون آیا آپ نے دیکھا ہے، گرفتاریاں اور یہ سب کچھ، اور جو پولیس نے کر دکھایا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پاکستان کے دشمن زہر دے رہے ہیں، اس زہر کو ختم کرنا ہے، فسادوں سے بچانا ہے، شر سے بچانا ہے۔ قوم کے اندر صبر، تحمل، برداشت گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کر کے، اور فسادی آپ کو پتا ہے کہ وہ تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف ابھی ہم نے اور جانا ہے۔ یہ ان کی آگے کی سوچ اور خواہش نظر آ رہی ہے۔ اتفاق، اتحاد، اس کو فروغ دینا ہے۔ مقام اصل میں بنے گی، ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا، ہمیں آگے دیکھنا۔ پیچھے نہیں دیکھنا۔ 30 سال ہمارے خاندان کی جو حکمرانی رہی ہے اس کو نہ دیکھیے گا، ابھی اور ہمیں حکمرانی دیں، اور ہمیں حکمرانی دیں، اس طرف دیکھیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ لیں جی، اڑان پاکستان، یہ جناب اشتہار، 1 سال بے مثال، جب رہنما شہباز پھر کیوں نہ بھرے اڑان پاکستان، حکومت پاکستان کے اشتہار ہے، بتا دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب نے جیب سے نہیں اس کا خرچہ دینا۔ تو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا جی، اس کے حوالے سے یہ دیکھیں، پاکستان میں آج 10 کروڑ 50 لاکھ افراد خط غربت سے نیچے ہیں۔ یہ ان کے اپنے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی 2 کروڑ 65 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ جناب بڑا کچھ اچھا ہو رہا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی گروتھ 0.9%، جبکہ آبادی کی گروتھ 2.4% ہے۔ تو لوگوں کی قیمتیں خرید ہی نہیں رہی، تو آپ مہنگائی کا شرح کم کرنے کا آپ جو کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کی تو قیمتیں خرید ہی نہیں رہی، وہ تو اس کو خرید ہی نہیں سکتے۔ بے روزگاری ریکارڈ سطح پر ہے، اس کا بتا نہیں رہے۔ یہ باتیں آپ کھول رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب۔ وزیر اعظم کہتے ہیں چاہتا ہوں قوم یاد رکھے ایک خادم آیا تھا جس نے ملک کو دوبارہ پٹری پر چڑھایا۔ وہ کون سی پٹری ہے جس میں جناب 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ملازمت پیشہ طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ میں مزید اضافہ متوقع، یہ خبر ہے۔ پھر شہباز شریف کو کوئی خبر دے کہ ان کی حامی، ان کی حمایتی پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں
گزشتہ سال آج کا دن ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ پنجاب میں الیکشن فیئر جینون ہوا تھا، بہت بڑا فراڈ تھا، اور اس فراڈ کو سپورٹ ندیم افضل چند صاحب کی پارٹی ہی کر رہی ہے۔ تو گورنر پنجاب کے بعد چند سرکار کا فرمان لیں جی، گورنر پنجاب بھی کہہ رہے تھے سارے فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں، تو بیانات دیکھیں اور سپورٹ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ۔ یہ اس طرح سے حکومت چل رہی ہے، اسی لیے اشتہاروں کی ضرورت ہے۔ حکومت اس طرح چل رہی ہے کہ برسٹر عقیل کہتے ہیں، عقیل ملک صاحب کابینہ کا حصہ ہیں، علی امین گنڈاپور کی تقریر کے بعد ان کے لیے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں آگے ہم نے دیکھنا ہے، فسادیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ توجہ اس طرف رکھیں، تحریک انصاف کے خلاف کہ علی امین گنڈاپور اب کیوں بول اٹھا ہے، یہاں پر توجہ رکھنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ خبریں، 2 خبریں کافی ہیں، جو 2 قتل ہوئے ہیں وہ کافی ہیں کہ کس طرح ہم نے اب آگے خاتمہ کرنا ہے فساد کا اور کیا کرنا ہے آگے کے پلان۔ پولیس کے مبینہ تشدد سے ایک اور شہری جاں بحق، ایک اور شہری، یہ ایک ہی دن میں 2 خبریں آ گئی ہیں۔ یہ جناب کراچی کے بعد بہاول نگر میں پولیس گردی، کراچی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو پھر پنجاب میں نون لیگ کی ہے۔ کراچی کے بعد بہاول نگر میں پولیس گردی کا ایک واقعہ سامنے آیا جہاں پولیس اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے شہری جان سے گیا۔ ARY نیوز کے مطابق بہاول نگر کے چک باہو ساڑو میں ایک شہری اشتیاق کو درخواست پر پولیس اہلکار اسے تھانے پیش ہونے کا کہنے لگے۔ شہری کے پیش ہونے سے انکار پر جھگڑا ہوا اور اہلکاروں نے اس پر بندوق کے بٹ مارے۔ پولیس اہلکاروں نے تشدد کے بعد مبینہ طور پر فائرنگ بھی کی، جبکہ تشدد کے بعد گولی لگنے سے اشتیاق وہیں دم توڑ گیا، جبکہ پولیس اہلکار وہاں سے فرار ہو گئے۔ پھر نوٹس لیا گیا اور سب انسپیکٹر، ASI، کانسٹیبل سمیت دیگر 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور پولیس کے چھاپے جاری ہیں، پولیس کو ہی پکڑنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے۔ اور اب گزشتہ روز کراچی کے پریڈی تھانے کے حوالے سے بھی یہیں ARY پر خبر موجود ہے، اور اسی خبر میں یہ بتایا گیا کہ جی پہلے بھی یہ ہوا ہے اور وہاں کراچی پولیس کس طرح سے پیچھے رہے۔ گزشتہ روز کراچی کے پریڈی تھانہ پولیس نے نوجوان موٹر سائیکل سوار پر سڑک پر تشدد کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا تھا، لیں جی، اور اس کی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے تھانے میں جاں بحق نوجوان وقاص پر پولیس تشدد کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، لیں مارتے بھی ہیں اور اس کی پھر فوٹیج بھی سامنے آتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ کارکردگی ہے جی ہماری پولیس کی۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے رہا ہے کہ ٹریننگ یہ ہو گئی پولیس کی کہ آپ جائیں تحریک انصاف کے خلاف، ان کارکنوں کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کریں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اٹھاؤ پکڑو مارو تشدد کرو، جو بھی کرنا ہے۔ کارکردگی کا پولیس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا واحد کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، وہاں جتنا کرتے چلے جائیں گے اتنی اچھی ترقی، اتنا کچھ ہی آپ کو ملے گا۔ پھر جب وہ ایک عادت پڑ جائے گی پھر وہ کہیں گے اچھا ہم بھی کچھ کریں گے، ہمیں کون پوچھے گا، کیونکہ کارکردگی تو وہاں ہم دکھا رہے ہیں، تو باقی کیا ضرورت ہے۔ اب 1 سال بعد یہ حامد میر صاحب اور جیو پر جو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی 8 فروری 2024 کے الیکشنز کی، وہاں پر حامد میر صاحب نے جب اسحاق ڈار صاحب کو لائن پر لیا گیا تو اسحاق ڈار صاحب نے جب بسم اللہ پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کلمہ پڑھ کے اب جھوٹ بولے گا، استغفر اللہ۔ یہ حامد میر صاحب کی آڈیو آ گئی لائیو، یہ سنیے۔ پوزیشن میں قومی اسمبلی میں وہ کون سے نتائج ہے سر جو آپ کے پاس ہیں لیکن باقی لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں؟ سوال اینکر نے کیا کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کون سے نتائج ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں باقی لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، کہ آپ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، باقی جو رزلٹ جیو پر بھی آ رہے تھے اس میں تو نون لیگ فارغ تھی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ وہاں تجزیے بھی اس رزلٹ کے بارے میں ہو رہے تھے۔ اف کی آواز آئی تو اینکر بھی پریشان ہو گیا کہ ہم بھی سب کو گیا اف۔ یہ دیکھیے کچھ چینل بیٹھ کے پیچھے آواز آئی کہ یہ کلمہ پڑھ کے اب جھوٹ بولے گا، اور وہ بات ہی ہوئی کہ انہوں نے کہا، اور اسحاق ڈار صاحب پھر شروع ہو گئے کہ جی وہ دیکھیں ابھی تو 6% رزلٹ آئے ہیں، اور اس طرح کی بات کر دی۔ یہ احمد راج صافی نے بھی اس ویڈیو پر کمنٹ کیا، میں نے کہا نا جی کارکردگی کیا ہونی ہے۔ احمد چٹھا کے لاہور گھر میں ریڈ، بچوں کو ہراساں کیا، جہاں ریلی نکالی وہاں گھر گرائے شروع کر دیے، بچے کو مارا تو بزرگ خاتون کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ حکومت یہ سب کرنے کے بعد کہتی ہے آئیں پر ہم مذاکرات کریں۔ یہ جی یہ جو شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا نا کیسے ایسے جانا ہے، وہ ایسے بھی ہے ساتھ، یہ ایسے کا مطلب تھا ایسے، یہ آگے کے پلانز ہیں جو ابھی تک نظر آ رہے ہیں اور جس پر واقعی عمل درآمد ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اور اس طرح بڑھا جا رہا ہے۔ یہ پولیس کی کارکردگی۔ ہاں ایک اور چیز، مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں بھی احتجاج ہوا ہے۔ مظفر آباد پولیس بریک اپ PTA پروٹیسٹ پلیس لیڈرز انڈر ہاؤس اریسٹ۔ یہ دیکھیے جناب، اور ہوا ہے کیا، پولیس نے
आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बैटन्स यानी डंडे और बरसाए लोगों पर, ताकि एक्टिविस्ट और लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुम्मे के रोज उनको मुंतशिर करने के लिए। और चूंकि वो एहतजाज कर रहे थे पिछले साल के इलेक्शन रिगिंग पर, और दफा 144 वहां भी नाफिज थी, और उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जब, तो वहां पर हालात खराब हुए और वहां पर फिर टकराव हुआ, और उसके बाद जनाब फिर गिरफ्तारियां हुई। ये सब कुछ वहां पर भी हुआ है। आज़ाद कश्मीर में भी आप देखिए एहतजाज हुआ है पूरे पाकिस्तान समेत, ये भी खबर सामने आई। तो ये है जी हुकूमत की कारकर्दगी, और जो इश्तिहारबाजी है उसका जोर तो आप देख ही रहे हैं। पीटीआई रहनुमा बानो कुरैशी को कारकुनों समेत रिहा कर दिया गया, पहले इनको कारकुनों समेत गिरफ्तार भी किया गया था। और ये खबरें अभी तक चल रही हैं। इमरान खान आर्मी चीफ को दूसरा खुला खत जियो ने लगाया जी, मौत की चक्की में रखा गया, सेल की बिजली तक बंद कर दी गई। तो ये यानी खबरें रही। तो कारकर्दगी मैंने आपके सामने इश्तिहारों वाली भी रख दी है, और उसके बाद जो अवाम के साथ हो रहा है, जो पुलिस कर रही है, जो आप मईशत की सूरत में देख रहे हैं, जो आम आदमी के मसाइल हैं, उसके बारे में इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं, वो भी आपके सामने रख दिया है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।